حي على الفلاح ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریاء و بڑائی، بزرگی، شہنشاہی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں ایک سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے رہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ سب سے پہلے ہم اس ترجمہ جانتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میرا موضوع یہ بیان ہے مہمانوں کے حقوق، مہمان کے کیا حق ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے اور ہم سب کو سننے سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، ایک بستی کے اوپر سے ہوا، تو ان دونوں نے ان گاؤں والوں سے، بستی والوں سے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان گاؤں والوں نے، ان بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، اور جب وہ لوگ لوٹ رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے اس گاؤں سے، تو ان کو ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، جو گرا چاہتی تھی، اس کو اس نے سیدھا کر دیا، مرمت کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، اس پر کچھ پیسے لے لیتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا کہ ایک تو گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہماری مہمان نوازی نہیں کیا، اوپر سے آپ اس کا کام فری میں، اس کا دیوار سیدھا کر دیے، مرمت کر دیے، تو چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ تب انہوں نے کہا کہ قال هذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہمارا اور آپ کا علیحدگی کا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اب اس پر تفصیل کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ یہ دو شخص جو چلے تھے، یہ کون تھے؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں جب گزر رہے تھے تو ایک گاؤں سے جب ان کا گزر ہوا، ایک بستی میں جا کے جب پہنچے تو ان دونوں نے سوچا اور ان دونوں نے چاہا کہ یہ گاؤں والے، یہ بستی والے ہماری مہمان نوازی کرے، ہم کو کھانا دے۔ ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو ان گاؤں والوں نے، ان بدبختیوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور ان کی مہمان نوازی نہیں کیے۔ چنانچہ وہ دونوں جب واپس لوٹ رہے تھے وہاں سے، تو ان دونوں کو راستے میں ایک دیوار دکھی۔ اس دیوار جو گرنے کے قریب تھی، جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر کے اپنا بازو کے ذریعے، ایمانی قوت کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے, اس پر کچھ پیسہ لے لیتے, آپ فری میں اس کا کام کر دیے. ایک تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا, اوپر سے آپ فری میں اس کا کام کر دیے. تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں علیحدگی کا ہے اس کا کیا مطلب ہے, ہم موضوع کے آخر میں اس پر اگر موقع ملا تو ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں کے جو حقوق ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے. مقصد یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان بدبختیوں کی مذمت قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. یہ آیت اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرما کر مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے والوں کی مذمت بیان فرما دیا ہے کہ ان بدبختیوں نے ان دونوں کے کھانا مانگنے پر بھی ان دونوں کو ان گاؤں والوں نے کسی گاؤں والوں میں سے کسی نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. چنانچہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں گے, کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں گے, اگر آپ اس کی مہمان کی ان کو کھانا کھلائیں گے, ان مہمانوں کی عزت و خاطر تواضع کریں گے, تو یہ ظاہر ہے دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب آپ ان کی مہمان نوازی کریں گے, خاطرداری کریں گے, تو جب آپ بھی ان کے گاؤں میں جائیں گے, ان کے بستی میں جائیں گے, تو آپ کی بھی خاطرداری کی جائے گی, آپ کو بھی کھانا ملے گا. مطلب یہ ہے کہ ان گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کیا, ان کی مہمان نوازی نہیں کیا اور ان کو کھانا نہیں کھلایا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ان کی مذمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. مہمان کا حق بہت زیادہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر بڑا حق ہے. فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا کہ تیرے مہمان کا تجھ پر بہت بڑا حق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت و خاطرداری کرے, اور جو شخص اللہ رب العالمین اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرے. اور تیسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قیامت کے دن کو اور اللہ رب العالمین کو سچ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. معلوم یہ ہوا کہ مہمانوں کا بہت بڑا حق ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کریں گے تو ہم کامل یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتے. ہمیں مکمل مومن ہونے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطرداری کریں, ہم اپنے مہمانوں کی عزت و احترام کریں. چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مہمانوں کی بہت عزت و خاطرداری کرتے تھے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ہی بھوکے کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کے طور پر یہ آیت نازل فرمایا کہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر اچانک مہمان آ گیا, تو انہوں نے اپنے بال بچے کے کھانے کو اپنے گھر میں جو کھانا تھا اس کھانا کو اس مہمان کو کھلا دیا, اور گھر میں کوئی دوسرا کھانا نہیں تھا. خود بھوکے رہ گئے, خود اور اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے سو گئے, لیکن
اپنے مہمانوں کو ضرور کھلایا، مطلب کہ مہمانوں کو کھلایا لیکن خود اور اپنے بچے کے سمیت بھوکے سو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمانوں کی عزت احترام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ کرتے تھے، ان کی عزت اس قدر کرتے تھے کہ خود بھوکے رہ جانا گوارا کر لیتے تھے، خود بھوکے رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اپنے مہمانوں کو بھوکے سلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ صرف صحابہ کرام ہی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنے مہمانوں کی عزت و قدر بہت زیادہ کرتے تھے۔ ان کی نظر میں مہمانوں کی عزت و خاطرداری کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی ہے کہ وہ لوگ جب داخل ہوئے تو اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ لوگ جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے سلام کیا، قال سلام، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا سلام کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے من میں سوچنے لگے، اپنے جی میں سوچنے لگے کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ اجنبی لوگ ہیں، ان سے کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود سلام دعا کرنے کے فوراً وہاں سے دور ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فلا بعجل سمین۔ ان مہمانوں سے الگ ہو کر جلدی سے گھر کی طرف چلے گئے اور گھر جانے کے بعد ایک موٹا تازہ بچڑے کا گوشت بھنوا کر لے کے آ گئے، فقربه الیہم، اور ان کے سامنے پیش کیا، ان مہمانوں کے سامنے ان موٹے تازے بچڑے کا گوشت کو بھنوا کر لایا اور ان مہمانوں کے سامنے رکھا، فقربه الیہم قال لا تاکلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ کھانا گوشت جو ان لوگوں کے سامنے رکھا، ان مہمانوں کے سامنے، یہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جب مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال لا تاکلون، آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تاکلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بولنے کے بعد بھی وہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، حالانکہ اچھا کھانا گوشت موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھنوا کر ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے بعد بھی وہ مہمان جب کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ جب کھانا نہیں کھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام من میں ڈر گئے، جی میں ڈر گئے، فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، وہ اپنے من میں ڈرنے لگے، اپنے جی میں ڈرے کہ یہ لوگ مہمان کی شکل میں کہیں میرے دشمن تو بن کے نہیں آ گئے ہیں، کہیں یہ لوگ دشمن بن کے تو نہیں آ گئے ہیں انسانی شکل میں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہرے کی کیفیت دیکھ کر، ان کی ہاؤ بھاؤ دیکھ کر، ان کی چہرے کا رنگ دیکھ کر، ان لوگوں نے، ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قالوا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، آپ کسی طرح کا غمگین خوف زدہ نہ ہوئیے، قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم لوگ کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی، علم والے غلام کی، ایک علم والے فرزند کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دے دی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ مہمان فرشتے تھے، انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو انسان سمجھ کر مہمانی کا، ضیافت کا حق ادا کر دیا، یعنی وہ ان کو انسان سمجھا، انسان سمجھ کر، اس کو مہمان سمجھ کر ان کے لیے موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھنوا کر ان کے سامنے لایا، اور مہمانی کا جو حق ہوتا ہے، مہمان کا جو میزبان کے اوپر حق ہوتا ہے، وہ حق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ چنانچہ یہ سبق سے، اس واقعہ سے ہمیں مہمانوں کے آداب سمجھ لینے چاہیے۔ یہ واقعہ میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مہمان کے کتنے آداب ہیں، مہمان کے مکمل آداب کو اس واقعے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے
کہ ان لوگوں نے اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما کہ وہ لوگ جب آئے تھے وہ مہمان یعنی وہ فرشتے جب داخل ہوئے تھے تو سب سے پہلے قال سلام ان لوگوں نے سب سے پہلے کہا تھا السلام علیکم. ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا چیز جو ہے مہمان کے لیے ضروری ہے جب کسی کے یہاں کسی کے گھر میں مہمانی کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے گفتگو کی شروعات سلام سے ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام کی گفتگو کی شروعات بات چیت کی شروعات دونوں کی باہمی ملاقات سے پہلے شروعات کلام سے ہونی چاہیے. پہلی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ جب کسی کے یہاں مہمان جائے تو سب سے پہلے ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے. دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے فوراً بعد ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان سے پوشیدہ ہو کر کھانے پینے کا سامان جتنا جلدی ہو سکا ان لوگوں کے سامنے مہیا کیا. معلوم یہ ہوا کہ مہمانوں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد اچھی جگہ ٹھہرانے کے بعد فوراً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد فراغ الی اہلہ بعجل سمین فراغ الی اہلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمانوں سے الگ ہو گئے اور فوراً سلام دعا کے بعد فوراً مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان کے سامنے کھانے پینے کا سامان ان کے سامنے مہیا کیا. دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھا اور ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے سوال پوچھا کہ قال الا تاکلون آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. ان کے سامنے جب رکھا قال الا تاکلون آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کو ایک اچھی جگہ پہ مہمان خانے میں ٹھہرانا چاہیے اور ٹھہرا کر فوراً اس کے کھانے پینے کی انتظام کرنی چاہیے. اور جب ان کے سامنے کھانا پیش کرنا چاہیے. تیسری چیز ان کے سامنے کھانا پیش کرنا چاہیے. ان کو حکم نہیں دینا چاہیے کہ اب کھائیے آپ کو کھانا ہے آپ کھانا کھائیے کھانا تیار کر لیا ہوں کھائیے. اگر مہمان اور میزبان کے لیے ضروری ہے جو مہمان بن کر آئے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں کھائیں گے ان کو کھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو ان کو معقول عذر پیش کر دینا چاہیے. جیسا کہ ان دو لوگوں نے ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم لوگ کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں. تیسری چیز کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت آپ کو معقول عذر پیش کر دینی چاہیے اور عمدہ الفاظ میں پیش کرنا چاہیے. جیسا کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اگر آپ کھانا پسند نہیں کرتے آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو معقول عذر میزبان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے. ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے ہم ابھی نہیں کھائیں گے یعنی عمدہ الفاظ میں ان کو بول دینا ہے. پانچویں چیز اب میزبان کے لیے جن کے گھر مہمان گیا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر مہمان کہہ دے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ابھی نہیں کھا پائیں گے یا کوئی معقول عذر اگر پیش کر دے تو ان کو اصرار نہیں کرنا چاہیے ان کو کھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کھانا ہوگا کھائیے کھانا تیار کر لیا نہیں. ان کے معقول عذر کو مہمان کے معقول عذر کو آپ کو خوشی قبول کر لینا ہے اور خاموش ہو جانا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ فرشتوں کے کہنے پر ان فرشتوں نے جب کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں کھائیے آپ کو کھانا ہے. تو مہمان اگر کہے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو مجبور مت کیجیے. آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے عذر کو ان کی باتوں کو آپ کو خوشی قبول کر لینا ہے اور خاموش ہو جانا چاہیے. پانچویں چیز. چھٹی چیز کہ جب مہمان کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو جائے تو انہیں سب سے پہلے یہ چیز پوچھے
کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کو آنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کا آنا کس مقصد سے ہوا؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کس مقصد سے آنا ہوا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ لوگوں کا مقصد، آپ لوگوں کا آنے کا مقصد کس لیے ہوا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ لوگ آئے ہیں؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب مہمان اپنی ضروریات اور فراغت ہو جائے تو ان سے ہمیں ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے، ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ہمیں خوش ہو کر ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ جب ان کی مہمان نوازی ہو جائے تو اس کے بعد ان سے یہ چیز پوچھنی چاہیے۔ دوسری اور ایک چیز کیا معلوم ہوئی کہ مہمانوں کا یعنی مہمان کو ایسی جگہ پہ ٹھہرانا چاہیے جو اپنے اہل و عیال کے گھر سے تھوڑا سا دور ہو، ان سے الگ ہو۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فراغ الی اہلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مہمانوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا، مہمان خانے میں رہنے کے لیے جگہ دیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلے۔ گھر کی طرف چلنے سے مطلب یہ ہے کہ مہمان اہل و عیال سے مہمان خانہ تھوڑا سا دور تھا، اس سے الگ تھا۔ کیوں دور تھا، کیوں الگ تھا؟ الگ ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ مہمانوں کو اس کے اہل و عیال سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو کسی طرح کی۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مہمانوں کو کچھ دیر کے لیے الگ چھوڑ دے، کچھ دیر کے لیے کچھ بہانہ کے طور پر کچھ بہانہ بنا کر کسی کام سے رخصت ہو جائے، اس لیے رخصت ہو جائے کچھ دیر کے لیے، اس کو الگ تنہائی میں رہنے دے، کیونکہ اگر اس کو کسی طرح کی پیشاب پاخانے کی یا کسی بھی طرح کی کپڑا اپڑا چینج کرنے کی یا کسی طرح کی کوئی ضرورت محسوس ہو یا آرام کرنے کی ضرورت ہو تو وہ آرام سے اطمینان سے وہ آرام کر لے یا وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز، ہمیں کسی کے یہاں بلا ضرورت 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ یوم ولیلۃ والضیافۃ 3 ایام فما کان بعد ذلك فهو صدقۃ ولا يحل له ان یطوی عنده حتى یحرجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے یہاں کسی مومن کے لیے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے یہاں 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی کرے، کسی کے یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرے۔ تو میزبان کے لیے یہ جائز حق یہ ہے کہ مہمانوں کی عزت و خاطرداری 1 دن اور 1 رات عزت و احترام کے ساتھ کرے، عزت و احترام کے ساتھ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مہمانوں کا جائز حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائز حق یہ ہے کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تو 1 دن اور 1 رات آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ 1 دن اور 1 رات اس کی عزت و احترام کے ساتھ اس کی خاطرداری کرے، اور مہمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ 3 دن تک مہمانی کر سکتا ہے، اور اگر وہ مہمان اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہر رہا ہے، رک رہا ہے، تو گویا کہ فما کان بعد ذلك فهو صدقۃ، وہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر پہ جا کے ٹھہر رہا ہے تو اس کی وہ مہمانی نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ صدقہ ہوگا، وہ مہمان کا حق نہیں ہوگا۔ مہمان کا حق 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی کے گھر پہ جا کے ٹھہر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنا حق نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ صدقہ کھائے گا، وہ صدقہ کھاتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے یہاں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنے چاہیے، 3 دن سے، اور ولا يحل له ان يخلو عنده حتى يحرجه، اور ہمیں اس بات کی بھی خیال کرنی چاہیے کہ کسی کے یہاں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، کیونکہ اس کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ جب ہم ٹھہریں گے تو ہو سکتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ میزبان کے لیے، ان گھر والوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو، اور اتنا زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ ان میزبان کو آپ تنگی میں ڈال دیں، ان میزبان کو آپ تنگی میں ڈال دیں، یعنی آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا ہے، اتنا زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
اور میں 2 بات بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے, اللہ رب العالمین نے خود کلام مقدس کے اندر بھی ارشاد فرما دیا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جب داخل ہو تو سب سے پہلے اس گھر والوں سے اجازت طلب کر لیا کرو, اجازت مانگ لیا کرو. جب تک وہ گھر والے اجازت نہ دے دے آپ اس گھر میں داخل نہ ہو, اور جب اگر اجازت دے دے تو سب سے پہلے سلام کرو, اس کے بعد داخل ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علیہا. گھر والوں سے پہلے اجازت مانگ لو, اور جب اجازت دے دے تو سلام کرو, اس کے بعد اس کے گھر میں داخل ہو. آخری بات, جب میزبان کے لیے اب ضروری ہے, مہمان کے لیے اب ضروری ہے کہ آپ نے مہمان نوازی کر لی, آپ نے کھانا پینا کھا لیا, تو آپ کے لیے اب یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے. آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے, ضروری ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں. دعا کیا کرے؟ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہ رب العالمین سے آپ کو یہ دعا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ اس دعا میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو اس چیز میں, اس چیز میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو, ان کھلانے والوں کو دیا ہے, اور ان کی بخشش فرما, اس کو معاف فرما, اور تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے, اور واسق من سقانی, اور تو اس کو سیراب کر, اس کو پلا جس نے مجھے پلایا ہے. تو یہ کچھ آداب ہے, یہ کچھ آداب تھے جو مہمانوں کے حق ہے, اور آپ کے اوپر بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ عزت و خاطرداری کریں, کیونکہ یہ ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. آپ مہمانوں کی خاطرداری کیے بنا, مہمان نوازی کیے بنا آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مہمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے, ایمان کے مکمل کرنے کے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بیمار ہے, پریشان حال ہے, ان کی بیماری کو تو شفا کلیہ عطا فرما, ان کی بیماری کو تو دور فرما. اللہ رب العالمین اس دنیا سے جو گزر گئے ہیں, جو رخصت ہو گئے, اللہ رب العالمین تو ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرما, اور ان کو تو اس کے اوپر تو اپنی فضل و کرم فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.